بعض اوقات نیکی انسان کر رہا ہو لیکن وہ نیکی اسی گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہی ہو، تو اس نیکی کو انسان کو یا تو اس وقت ترک کر دینا چاہیے، اس کی کیفیت تبدیل کرنی چاہیے جس حساب سے وہ نیکی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، لیکن اگر آپ راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے لوگوں کی گزرگاہ پہ، تو یہ نیکی لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے۔ اس نیکی کو اس جگہ پر آپ نہیں کر سکتے۔ کسی کو بھی ہدایت دینے کے پابند نہ آپ ہیں اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف تبلیغ کیجئے، آپ صرف سمجھائیے، آپ اپنی عبادت کیجئے، آپ دلائل پہنچا دیجئے، جس کے لیے ہدایت ہوگی، ایمان ہوگا، وہ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایسی چیز بھی پیدا کرتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی۔ جس چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، کوئی بھی ہو، وہ کوئی انسان ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی جانور ہو، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکا، اللہ کے شریک بنا لیے، جو اللہ کے ساتھ جن کو انہوں نے پوجا، عبادت کی۔ وہ شرکا کس طرح کے تھے؟ الجن، وہ شرکا جنات میں سے تھے۔ وخلقہم، اللہ نے حالانکہ ان جنات کو، ان شرکا کو پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہیں۔ وخرقوا لہ، اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے زبردستی اللہ کی طرف نسبت کی، بنین و بناتن، بیٹے اور بیٹیوں کی، اولاد کی، بغیر علم، جہالت میں، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے، نقائص سے پاک ہے۔ وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، عما، ان تمام عیوب سے، یصفون، جو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہم مضمون لاسٹ ویک ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اس کی ربوبیت تھی، کس طرح اس نے، رب تعالیٰ نے ہمارے لیے سسٹم بنایا ہے، کس طرح خوبصورت سے زمین اور آسمان کے معاملات مرتب کیے ہیں، کس طرح اس کی تدبیر ہے۔ اس تدبیر کو ہم نے جانا، اکیلا اللہ ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب جنات نہیں تھے، جب انسان نہیں تھے، جب فرشتے نہیں تھے، جب بھی اللہ تھا، تو ہوا یہ کہ اب انسانوں نے چونکہ دیکھا کہ جنات ہیں، جنات جن میں شیاطین، شیطان جو ہے، ابلیس، وہ جنات میں سے ہے، جس کا آگے تذکرہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کو اللہ کا شریک بنایا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی انسان ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی جانور ہو، وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے، حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے، جنات کی۔ پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جنات بھی مخلوق ہیں، جنات بھی پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنین اور بنات کا جو سلسلہ ہے، کہ اللہ کی آگے جو نسل، ایک جو کائنات چلی ہے، جو ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے دماغ سے سوچا کہ یہ ایک سے سب کیسے بنے۔ اس ایک سے سب بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے اللہ کی اولادیں ہیں، پھر یہ سارا سسٹم ڈسٹریبیوٹ ہے، کیونکہ دنیا میں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ چیزیں تقسیم ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اختیارات تقسیم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں اسی طرح بنتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی کہیں کوئی اس طرح کی کوئی بات کی جائے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان کا احترام نہیں کیا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ان باتوں کی جا رہی ہے جو ہونی نہیں چاہیے، تو انسان کے لیے یہ ذکر ہے سبحان اللہ یا سبحانہ،
وتعالی عما یصفون عما یشرکون، جو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے سبحانہ یہ لفظ جو ہے خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ سبحانہ کا لفظ استعمال کیا۔ بدیع السماوات والارض۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کہ جن کو شریک کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ پوج رہے ہیں، اللہ وہ ہے جو بدیع ہے۔ بدیع کا لفظ 2-3 دفعہ شاید پہلے بھی گزرا ہے، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی آیا ہے، وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ بدیع کہتے ہیں خالق، خلاق، مصور، یہ سب ملتے جلتے نام ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ بدیع ایسی چیزوں کو پیدا کرنا جن کی پہلے کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی ان کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، نئی چیز ایک پیدا ہو جائے، اس کو بدیع اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے البدیع۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ایسی چیز بھی پیدا کرتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی۔ تو جو انسانیت یا مخلوق کا آغاز ہوا ہے خالق کے بعد، آپ کے اور میرے ذہن میں آج کل ملحدین کے یا جو ایتھسٹ ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جی اسٹارٹ کیسے ہوا، اللہ سے آگے اسٹارٹ کیسے ہوا، اس کو ایک کو کس نے پیدا کیا؟ سوئی ماں اٹکتی ہے، ہر چیز پیدا ہوئی ہے تو اس ایک کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے اپنے بعد سے معاملہ بتایا کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور وہ ہے جو ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی۔ تو پہلی دفعہ جو پہلی مخلوق پیدا ہوئی، اس کے پیدا کرنے میں آپ کو ایسا کیا اشکال ہے کہ نہیں وہ اللہ کا جز ہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی نکلنی چاہیے تو ہی وہ آگے سلسلہ بڑھے گا۔ الگ سے باہر علیحدہ سے کوئی اللہ تعالیٰ چیز کیوں نہیں پیدا کر سکتا جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں تھی؟ نئی مخلوق، پہلی مخلوق۔ تو یہاں بات آگے ویسے فائدے کے لیے ذکر کر دوں، اہل علم نے اس مسئلے پہ بھی کلام کیا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے پوری کائنات میں؟ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ جنات، اور بھی جواب؟ فرشتے، اور قلم۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، ان اول ما خلق اللہ القلم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو فرمایا اکتب، لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو۔ لیکن اس کے بعد ایک الفاظ اور ہے اس کی حدیث میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس کا مطلب قلم پہلا نہ ہوا، عرش اور پانی کا تذکرہ بھی پہلے ہے۔ پھر اس میں اہل علم کی گفتگو ہے آثار سے سید عبداللہ ابن عباس اور دیگر کے، جس میں زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مخلوق جو ہے وہ پانی ہے۔ پہلی مخلوق، سب سے پہلی مخلوق پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت، جب انشاءاللہ ہم اس پہ پہنچیں گے اس آیت پہ، اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم و فضل سے 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ تو بدیع ہے، اس نے تو نئی نئی چیزیں بغیر پہلے کوئی اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، پہلے اس کا کوئی ماڈل نہیں ہوتا، پہلے سے اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، نئی چیز آ جاتی ہے۔ تو بدیع ہے، اس نے سماوات والارض کو اسی ابداع کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنی اس صفت کے ساتھ کہ اس نے آسمان اور زمین، پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ آپ سب حضرات ہی جانتے ہیں، اب جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس پوری مطلب ہماری زمین کا شاید 4.6 ارب سال کوئی پرانی جو ہے یہ زمین ہے، پھر اس میں کب کب کا کیا ہوتا رہا، جو اپنی معلومات کے حساب سے ذکر کرتے ہیں، کائنات کا کوئی پتہ نہیں، 13 ارب سال پرانی اس پوری سسٹم کو، پورے جو کہکشاں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 13 ارب سال، وہ تو یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم پہنچے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ تو سب کچھ ایک مشاہدہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ گئے۔ ابھی تو جہان اور بھی ہیں پیچھے، ابھی تو جو دریافت ہوا ہے وہ تو بہت کم ہے، آگے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا تھا، کیا کچھ ہوا۔ ہم تو ایک بہت کب کی مخلوق ہے، ایک چھوٹے سے سیارے پر، ایک چھوٹی سی زمین پر، چھوٹا سا ایک انسان معمولی سا، جس کی اگر ہڈی اکڑ جائے، رگیں کھنچ جائیں تو ہل نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز ایک انسان کو، عقل مند کو، شعور والے کو، جس کو اللہ نے سمجھ دیا، اس کو زیب نہیں دیتی۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب جب تم عقلی اعتبار سے بات تم نے کری دی ہے کہ
خالق کے بعد، پہلے کے بعد آگے جو چیزیں بڑی ہیں وہ سب اولاد ہیں اور سارا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اولاد کے لیے تو اپنا ہم جنس چاہیے ہوتا ہے، اپنی آپ کو اس طرح کی اپنی طرح کی کوئی جینڈر آپ کے اپوزٹ ہو، تو جو سسٹم ہم نے شعور میں دیکھا ہے ہر زندہ جانور انسان سب میں، تو ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی پھر بیوی کہاں ہے؟ اس کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی تو بیوی ہونی چاہیے تھی جس سے اولاد ہوتی، نہ بیوی ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ بالکل خالق ہے، اکیلا ہی ہے، تنہا ہے۔ آگے اب سنیے کہاں سے آیا سب کچھ، وخلق کل شیء، اللہ کے علاوہ ہر شے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، وہ عرش ہو، وہ عرش کے پائے ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ پانی ہو، وہ جنت ہو، جہنم ہو، وہ دنیا ہو، وہ آسمان ہو، ستارے ہوں، وہ زمین کے اندر بسنے والی کوئی بھی مخلوق ہو، پانی کے اندر کوئی مخلوق ہو، زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے مدفون ہیں، کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ہر چیز حکمت کے ساتھ، فائدے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، بیکار فضول ایسی پیدا نہیں ہوئی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، اس کے پاس پورا پورا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی تکے میں چیزیں پیدا ہوتی گئیں، پیدا ہو گئی تو اب سوچو کیا کرنا ہے، ایسا اللہ کی بارگاہ میں نظام اور سسٹم نہیں ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارے رب کا تعارف ہے، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ تعارف ہم سارا پیچھے پڑا ہے، لا الہ الا ہو، مزید تاکید کے ساتھ یہ جملہ صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ لا الہ الا ہو، جتنی گفتگو ہے وہ اس پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ جھکنا صرف اس کے آگے ہے، سجدہ اس کے آگے ہے، منتیں اس سے ہیں، نظر و نیاز اس کے لیے ہے، قربانی اس کے لیے ہے، دعائیں اس سے ہیں، بھروسہ اس پہ ہے، اعتماد اس پہ ہے، اسی ایک پر ہے۔ باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو سب کری اسی کے لیے رہے، باقی تو آگے اب اسی صورت میں بھی پیچھے بھی پڑھ کے آئے، آگے بھی پڑھیں گے، وہ ساری نظر و نیاز اور ساری منتیں، بھروسہ، اعتماد، وہ تو توحید عملی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ خالق و کل شیء، مزید تاکید پھر پیدا کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، فاعبدوہ، اس ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نتیجہ عبادت بھی کرنی ہے لازمی، اور اس ایک کی ہی کرنی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ تو ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز کو لے کر چل رہا ہے، ہر چیز کے معاملے کو، سسٹم کو اس نے بنایا ہوا ہے۔ تو لہذا التجا، لو، تعلق، مرادیں، منتیں سب اسی کی طرف ہونی چاہیے۔ لا تدرکہ الابصار، ہاں وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، تم اس کے آگے مخلوق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کیا ادراک نہیں کر سکتی ابصار، نگاہیں، اللہ کا ادراک کرنا، ادراک کہتے ہیں، ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ رؤیت کہلاتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ادراک ہوتا ہے کہ اس چیز کو پورا جانچنا، یہ کیمرہ ہے تو اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے، مائک ہے تو اندر کیا ہے، یہ آواز کیسے اس میں سے نکل کے ایک تار کے ذریعے سے پھر اس میں جا کے وہاں سے اسپیکر سے آپ تک جا رہی ہے، یہ ساری چیز کو کھول کھال کے جانچنا، چیک کرنا، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ یا کم از کم ہر چیز کی ڈیٹیل نہ بھی پتہ ہو تو پتہ دو کہ کیسے سسٹم چل کیسے رہے، یہ آواز کیسے جا رہی ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے اس کا ادراک نہیں ہے، مجھے اس کی الف بے بھی نہیں پتا کہ یہ آواز اس میں سے وہاں تک کیسے جا رہی ہے اور آپ کو اتنی اونچی آواز کیسے سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کا ادراک کوئی کبھی نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہاں اللہ کا دیدار ہوگا، آخرت میں، دنیا میں نہیں ہے، اور وہ دیدار الہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بار بار یہ مضمون ہمارے پاس آتا رہتا ہے۔ تو اس میں ادراک کی نفی ہے، اور یہی آیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ باقی قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کا انسان کو دیدار ہوگا، اور یہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ وہ ہے جو سب ابصار کا ادراک کرتا ہے، وہ تو میری اور آپ کی نگاہوں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ کتنی دفعہ پلک جھپکتے ہیں ہم، کتنی دفعہ لاشعوری طور پر، وہ سارا حساب و کتاب رب تعالیٰ کے پاس ہے۔
ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، دیکھ کر کیا سوچ رہی ہیں، اچھا سوچ رہی ہیں، برا سوچ رہی ہیں، کیونکہ فوراً یہ آنکھوں کا کنیکشن دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا گہرا، آگے بھی آیت ہے کہ جتنا گہرا تعلق دل کے ساتھ آنکھوں کا ہے اتنا کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ دل پر سب سے زیادہ چیزیں جو اثر کرتی ہیں وہ آنکھیں کرتی ہیں۔ تو وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اسی لیے وہ ان آنکھوں کی خیانت کو، برائیوں کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، پھر یہ جو کنیکشن ہوتا ہے، جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، وہ سب چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اللہ وہ ہے جو لطیف ہے، باریک بین ہے، الخبیر، ہر چیز سے پوری طرح سے باخبر ہے، ہر چیز کا اسے پوری طرح سے ادراک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اکیلا کہاں سے آ گیا، آگے مخلوق کیسے آ گئی، اس میں سے کیوں نہیں آئی، جو یہ ہم اپنے حساب سے جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سیدھا بتایا کہ اللہ کا ادراک ہم اور آپ کر نہیں سکتے۔ اس گفتگو میں پڑھنا یعنی اب کوئی چاہے کہ اس گلاس کے اندر سارے سمندر کا پانی لے آئے، ممکن ہے؟ گلاس، میری اور آپ کی عقل یہی مثال ہے۔ اب وہ اللہ کے وللہ المثل الاعلیٰ، کوئی اللہ کی تشبیہ میں سمندر سے نہیں دے رہا، لیکن انسان کہاں اس کا ادراک کر سکتا ہے، کہاں اس کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ جتنا بتا دیا ہے، جتنا تعارف کروا دیا گیا ہے، اتنا میرے لیے کافی تھا، جتنا مجھے بتا دیا گیا میرے علم و عمل کے لیے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصائر۔ قد جاءکم، یقیناً آ گئی ہیں تمہارے پاس بصائر۔ بصائر بصیرہ کی جمع ہے، اور بصیرہ کہتے ہیں اس نگاہ کو جو دل سے انسان دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کی نگاہ نہیں ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها۔ زمین میں پھرے نکلے، 17ویں پارے میں اللہ سورہ حج میں بیان فرمایا، عقل کریں، سمجھیں، کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فإنها لا تعمى الأبصار، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ دل کہیں نہ کہیں بندے کا اگر مان جائے اور دن کی انسان نے سن لی تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بصائر تمہارے ایک نہیں، بصائر بصیرہ، یہ جو دل سے سمجھنے والی دلیلیں ہیں، اسی نے کوئی انسان کتنا بھی بڑا ملحد ہو، ایک ویڈیو بڑی مشہور ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، وہ ایک بندہ جا کے امریکہ میں مختلف لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، ایتھسٹ ہے، کوئی جیوش ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو جو ایتھسٹ ہیں ان سے پوچھتا ہے بھائی کیوں ہے؟ مختلف لوگوں کے جوابات تھے، بھائی ہمیں اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی، کوئی وجود کا اس بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ خیر شاید دیکھی ہو آپ لوگوں نے، اینڈ میں سب سے ایک بات کہتا ہے، جتنے یہ اللہ کو نہیں ماننے والے کہ اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، خالق نام کا کوئی تصور ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں ہے، مانتے ہو تو ایک دعا کرو کہ اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو، میری فیملی کو تباہ و برباد کر دے۔ ہے ہی نہیں نا، اللہ ہے ہی نہیں، تو اللہ ہمیں برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ کسی ایک نے بھی دعا نہیں کی۔ ویڈیو بڑی مشہور ہے کئی سال پہلے کی، کسی ایک نے بھی دعا نہیں کی۔ قد جاءکم بصائر، یہ جو دل کی بصیرت ہے نا، دل سے انسان کہیں نہ کہیں کونے میں، کھاتے میں چھپی ہوئی یہ چیز ہوتی ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ، لہذا جس نے دیکھ لیا، جس نے سمجھ لیا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اس کو خود کو ہو گیا۔ ومن عمی، اور جو اندھا رہا ان دلائل کو دیکھ کر بھی اس نے آنکھیں بند کر لی، فعلیہا، اس کا وزر، اس کا گناہ بھی اسی کے اوپر، اس کا وبال بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور وما انا علیکم بحفیظ، میں نہیں ہوں تم پر کوئی حفاظت کرنے والا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے، لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ پھر دلائل اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت ہے اس کو مزید اس آیت کے ساتھ ملائے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں۔ تصریف کہتے ہیں گھما پھرا کر، بار بار ریپیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں نا، بار بار مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے، مختلف پیرایوں سے اللہ کی معرفت، توحید، بار بار یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہے تصریف۔ ہم بار بار پھیر پھیر کر مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے جو سمجھا رہے ہیں اپنی آیات کو، یہ اسی لیے تاکہ دل کے جس کونے کے اندر بصیرت ہے وہ نکل کے آ جائے اور بندہ اللہ کو مان لے، بچ جائے، کامیاب ہو جائے۔ یہ ہم جو تصریف کر رہے ہیں، بار بار جو مختلف انداز میں آیات بیان کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مان لیتے، لیکن ولی یقولو، ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ پھر کہیں گے درستہ، آپ نے تو پڑھ لیا ہے، یہ تم تو سیکھ آئے ہو کسی سے، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی باتیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے وہ امی ہیں، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور سورہ
فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان ھذا الا افک افتراہ اعانہ علیہ قوم آخرون، کہ کافر کہتے ہیں یہ جھوٹی کہانیاں کس سے سنا رہا ہے، اور اس کو دوسری قوم نے اس کی اعانت کی ہے، اس کو سکھایا ہے، اہل کتاب نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، یہ وہاں سے سیکھ کر آیا ہے۔ اور یہ ہمارے آج کے کچھ مفکرین حضرات جو اورینٹلسٹ سے اور اس قسم کے لوگوں سے تعلیمات لیتے ہیں، وہ بحیرہ راہب اور دیگر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، وہ کہتے ہیں وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیم لی تھی، یہ کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس چیز کو پوری طرح تبیین کر دیں، واضح کر دیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے، جس اسلوب کو، جس انداز کو، جس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، یہ چیز اس کے لیے کافی ہے۔ جو نہ سمجھنا چاہے تو وہ ہمارے ایک مثال کہتے ہیں نا، وہ کوا سفید ہے، یہ کالا ہے، کیا مثال ہے؟ کالا کہتے ہیں، سفید کہتے ہیں، جس کو نہیں ماننا ہو کہتے ہیں نا کوا جو ہے وہ کالا ہے یا سفید ہے، پتہ نہیں، مجھے بھی خلط ہو گیا۔ تو جس نے نہیں ماننا وہ یہی کہے گا کہ حالانکہ وہ جانتا ہے اللہ کے رسول کو 40 سال اس نے دیکھا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، تو مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہو، لیکن نہیں ماننا، نہیں ماننا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے دلائل تفصیل کے ساتھ، ان کا خلاصہ ان دلائل کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اب آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ایسی ہٹ درمی پر رہیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ تو اتباع کیجئے، آپ تو بس اپنی فکر کرتے ہوئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ تو اس کو مانتے رہیے، ان کے اعتراضات، ان کی باتوں میں آ کر کسی قسم کے ادھر ادھر آپ نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی طرف سے آپ کو وحی آ رہی ہے، عبادت بھی آپ نے اس کی کرنی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جب اس اسٹیج پر پہنچ جائیں کہ آپ نے دلائل دے دی، اب سامنے والا ہٹ دھرمی پہ اتر آئے۔ میں بار بار آپ کو عرض کرتا رہا ہوں کہ گفتگو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ جب تک دروازہ کھلا ہو نصیحت کا، سامنے والا سمجھنا چاہ رہا ہو تو بات کی جائے، لیکن جب وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، جب وہ نہیں ماننا، تو بس وہاں پر پھر انسان کو بات بند کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ بات اب سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں ہو رہی، وہ ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو وہ اعرض عن المشرکین، جب اس اسٹیج پہ بات پہنچ جائے تو آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، اب آپ منہ پھیر لیجئے، وہ جو دل چاہے جس گھاٹی میں جا کر مرے، مرنے دیں ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یہ آیت اس سے ملتی جلتی آیت اس صورت میں پہلے بھی گزری ہے، اور اس صورت کے اختتام سے تھوڑا پہلے بہت مزید وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آگے آئے گا اسی صورت میں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ اللہ کی وہ دلیل ہے، حجہ ہے اللہ کی طرف سے جو آخری دلیل ہے، اینڈ ہے، یہاں پر اس کے بعد کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت کو جو دلیل بناتے ہیں، اللہ نے ذکر کہ اللہ اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ یہ اگر بات ہو اس زاویے سے، اللہ کی مشیت کے اعتبار سے، تو اس بات کو اگر تھوڑا سا میں یہاں مثال دے رہا ہوں، باقی تو انشاءاللہ اس آیت میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا، تو بات وہیں مزیدار ہوگی، چند آیات کے بعد ہی، 2-3 پیجز کے بعد یہ آیت ہے۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے ابھی کوئی یہاں سے نکل کے روڈ پر جا کے، ٹینکر ونکر آپ کے یہاں روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈمپر، تو کسی ڈمپر کے سامنے، ٹینکر کے سامنے اسپیڈ میں آ رہا ہو، اس کے سامنے اچانک جا کے کھڑا ہو جائے، کہ موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے نا بھائی، اللہ نے اگر موت لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی، کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے بغیر مجھے موت نہیں ہے، اس کے بغیر وہ ٹینکر میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، ڈمپر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دنیا میں اسباب، تدبیر اللہ نے رکھی ہیں جو انسان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جس طرح آپ اپنے آپ کو دنیاوی نقصانات سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو اخروی نقصانات اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ کی مشیت پر معاملہ چھوڑنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ تدبیر جس طرح دنیا کے لیے ہے، اس طرح آخرت کے لیے بھی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، بات ایک زاویے سے درست ہے، کہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ یہ ہے اللہ کا وہ چاہنا، وہ مشیت جو اللہ کی رضا پر، اللہ کی
تدبیروں پر، اس کی تقدیر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کیوں اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی؟ کیوں یہ ایمان نہیں لائے؟ اس کا جواب 2 آیات کے بعد آ رہا ہے۔ 2 آیات کے بعد اس کا جواب آئے گا کہ اللہ نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی۔ وہ جو تقدیر والا معاملہ ہے نا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ہمارے آباء و اجداد، اس کی ایک میں نے مثال دے دی آپ کو، باقی انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے نگران نہیں ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہوئے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ صرف مبلغ ہیں، آپ صرف پہنچا سکتے ہیں، کسی کو بھی ہدایت دینے کے پابند نہ آپ ہیں اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف تبلیغ کیجئے، آپ صرف سمجھائیے، آپ اپنی عبادت کیجئے، آپ دلائل پہنچا دیجئے، جس کے لیے ہدایت ہوگی، ایمان ہوگا، وہ لے آئے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ سارا مضمون ذکر کرنا بڑی جامع آیت ہے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ سب کریں۔ سب ویسے گالیوں کو کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کسی کو ویسے بھی برا بلا کہنا، لان تان کرنا، کسی کے عیب بیان کرنا، اس کو بھی سب کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ گالی جس کو ایک گالی کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ گالی ہی ہو۔ تو آپ سب نہ کیجئے، آپ برا بلا بھی نہ کہیے، ان کا عجز بیان نہ کیجئے۔ الذین یدعون من دون اللہ، کن کا؟ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی، جانوروں کی اور ستاروں کی، سیاروں کی، ان کا عجز، ان کی برائی آپ نہ کیجئے۔ کیوں؟ فیسب اللہ، بدلے میں یہ اللہ کو سب کریں گے، اللہ کو برا بلا کہیں گے، عدون، دشمنی میں، ریاکشن میں، بغیر علم، جہالت میں، جہالت کے ساتھ ہوگا ان کے معاملہ۔ حالانکہ یہ مشرک ہیں۔ مشرک کا معنی ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اور یہ کمبخت ایسے مشرک ہے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، ان کو اللہ سے زیادہ اختیارات دیے انہوں نے۔ آگے ہم نظر و نیاز کے مسئلے میں آگے اسی صورت میں پڑھیں گے، قربانی اور تو یہ ریاکشن ہوگا ان کا۔ ذریعہ کون بنا؟ میں۔ تو جب بھی انسان کسی ایسے کام کو کرے، ویسے یہ امام راضی نے ذکر کیا ہے اور یہ مسئلہ میں ویسے بھی بھونتا رہا، مجھے کئی ٹائم پر پھر یہ مل گیا الحمدللہ، کہ یہ جو سب ہے آلہہ کو برا بلا کہنا ہے، یہ تو ابھی ہم پڑھ کر آئے پیچھے سارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بھئی یہ خدا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، غائب ہو گیا، بھاگ گیا، الہوں کا، ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے، لیکن جب سچویشن ایسی ہو کہ آپ کریں گے اور وہ پاور میں ہے، کافر مشرک پاور میں ہے، اس صورت میں اگر آپ نے ایسا کیا تو کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کرے گا، تو اس صورت میں آپ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کام ہوگا وہ بہت ہی برا اور گندا، بڑا گناہ ہے اور سبب آپ بن رہے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے یہاں پر جس کو اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو، اسلام کے خلاف نفرت نکالنی ہوتی تھی نا، تو ڈائریکٹ نہیں گالی دے سکتا تھا، ڈائریکٹ اللہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتا تھا، مولوی کو سامنے رکھتے تھے، مولوی کے اوپر رکھ کر جو دین کے خلاف مغلظات بکنی ہوتی بک دیتے تھے۔ نفرت مولوی سے نہیں ہے، نہ نفرت داڑھی سے، نہ پائچے اوپر ہونے سے، کسی چیز سے ان کو نہیں ہے۔ داڑیاں دنیا میں بہت سے لوگوں کی ہے، ان کو نفرت اس اسلام سے جو اس بندے نے اپنایا ہوا تھا۔ لیکن اب معاملہ کھل کر، اب تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، جس کا جو جی میں آئے، جو تماشا لگا ہوا ہے اللہ کے متعلق، اللہ کے نبی کے متعلق، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اس سچویشن کے اندر اگر میں سوشل میڈیا پہ کوئی ڈیبیٹ کرتا ہوں، کوئی پوسٹ کرتا ہوں، کوئی بات کہتا ہوں لوگوں کو پہنچانے کے لیے، فائدے کے لیے، اس صورت میں مجھے شاید کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات کروں گا جہالت میں، وہ اللہ کے خلاف وہ بکواس کریں گے جس کا مجھے اور آپ کو تصور نہیں، کیونکہ کوئی اللہ کا احترام نہیں ہے ان کو۔ اور یہ اسی وجہ سے اہل علم نے قاعدہ ذکر کیا کہ کبھی کبھی کوئی نیکی، یا تو کئی علم نے ذکر کیا مباحات کا، جائز کام، جائز نہیں، نیکی، یہ نیکی کا تذکرہ ہے۔ بعض اوقات نیکی انسان کر رہا ہو لیکن وہ نیکی کسی گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہی ہو، تو اس نیکی کو انسان کو یا تو اس وقت ترک کر دینا چاہیے، اس کی کیفیت تبدیل کرنی چاہیے جس حساب سے وہ نیکی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، لیکن اگر آپ راستے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے لوگوں گزرگاہ پہ، تو یہ نیکی لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے، اس نیکی کو اس جگہ پر آپ نہیں کر سکتے۔
آپ قربانی کرتے ہیں کیجیے، آپ کی قربانی ہے، شوق سے کیجیے، لیکن اس قربانی کو روڈ بلاک کر کے، بند کر کے، گند کچرا روڈ کے اوپر کر کے ذبح کرنا جانور کو، جس انداز میں گندگی اور اس کی جو علائش ہے اور اس کا جو خون ہے، وہ اس بھرم کے ساتھ کہ جی میں نے تو نیکی کی ہے، مجھے کوئی روک کر تو دکھائے، کسی نے روک دیا تو اس پہ گستاخ رسول اور گستاخ دین کا فتویٰ۔ نیکی اگر کسی کے لیے تکلیف کا، کسی اور بڑے گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس نیکی کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، تمہاری قوم لولا ان قومک حدیث عادم، اگر یہ تمہاری قوم کے لوگ، قریش والے آپ کی قوم تھی، ایک خطاب کا گفتگو کا انداز ہے، یہ اگر نئے نئے اسلام نہ لائے ہوتے، یعنی یہ بھی سب نئے نئے لائے، خاص طور پر فتح مکہ کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے قریش کے، تو میں تھوڑا ان کو ٹائم گزر جاتا نا، ان کا اسلام پکا ہو جاتا، اسلام کو سمجھ لیتے، سیکھ لیتے، تو میں اس کعبے کو گراتا، لہدمت الکعبہ ولا بنیت علی قواعد ابراہیم، اور اس کی قواعد ابراہیم اور اس کی دوبارہ تعمیر کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اس کو پہلے تعمیر کیا تھا، اس میں حتیم کے حصے کو بیت اللہ کے اندر شامل کیا جاتا، دروازے کو زمین تک لایا جاتا، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، زمین سے بہت اٹھا ہوا ہے، اور 2 دروازے ہوتے۔ قریش نے کیا اسی لیے تھا کہ دروازہ اونچا کر دو، جس کے لیے ہم اجازت دیں گے بیت اللہ میں داخل ہو، بغیر سیڑھی کے داخل تو نہیں ہو سکتا نا آدمی، بس وہی داخل ہوگا، ہر آدمی بیت اللہ میں داخل نہ ہو، جو قریش نے تعمیر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور تھی، اور حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر تھا، تقریباً 6-7 فٹ کا حصہ بتاتے ہیں، جو حتیم کے ایسے راؤنڈ میں شیپ میں آتا ہے۔ بہر اللہ کی حکمت ہے، ہم جیسے غریبوں کو، ہم لوگوں کو مل جاتا ہے موقع، حتیم کا حصہ بیت اللہ کا ہے، تو ہم لوگ، اللہ کی حکمت ہے نا، ہمیں بھی نصیب ہو گیا کہ ہم بھی کوئی وہاں سجدہ کر سکیں، ورنہ تو بیت اللہ کے دروازے ہمارے لیے کہاں کھلتے، ہر ایک بندے کے لیے کھولا بھی نہیں جا سکتا، ورنہ تو جو قتل و غارت ہو جائے وہاں پر اور جو مسائل پیدا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، حالانکہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن یہ کام اگر کر دیتے تو یہ قریش کے لیے فتنے کا سبب بن جاتا کہ ہماری دیکھو دشمنی پہ پھر یہ اترا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے وہی کام کیا کہ ہماری تعمیر شدہ، قریش کی تعمیر شدہ جو عمارت تھی اس کو گرا دیا، چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام ان کا زیادہ عزیز ہے بیت اللہ کی تعمیر سے، وہ ہو جائے گی بعد میں ہوئی بھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیت اللہ یعنی مکہ کے حاکم تھے، تو انہوں نے اس کو اسی جو اللہ کے نبی وسلم کی نیت تھی اس پر تعمیر کیا۔ بعد میں آپ کو معلوم ہے حجاج بن یوسف کا قضیہ جو ہوا، اس نے حملہ کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو ہے اسی پرانی قریش کی تعمیر پر لے آئے۔ پھر امام مالک رحمہ اللہ سے یہ جو خلیفہ تھا ہارون، کیا نام تھا، ہارون رشید، اس نے پھر یہ تقاضا کیا، فتویٰ لیا کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو ہم دوبارہ اسی قواعد ابراہیم پر تعمیر کر لیں، تو امام مالک رحمہ اللہ منع کر دیا، کہا یہ تم بادشاہوں کا کھیل تماشا بن جائے گا، ایک آئے گا وہ یوں کرے گا، دوسرا آئے گا وہ کرے گا، ایک دوسرے کی مخالفت میں، جیسا ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اپنی جنگ کا میدان نہ بنانا۔ تو اس وقت سے پھر وہ اسی طرح میں، اسی انداز میں وہ تعمیر جو ہے وہ باقی رہی الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے اہل علم نے اسی لیے قاعدہ اخذ کیا ہے کہ وسائل جو ہوتے ہیں، ذرائع جو ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ہر وقت نہیں، عام طور پہ جس چیز کا ذریعہ بن رہے ہیں اس چیز کا حکم لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو حلال تک پہنچانے والی ہے، واجب تک پہنچانے والی ہے، وہ اسی چیز کا حکم لے لے گی۔ کوئی چیز آپ کو حرام تک پہنچا رہی ہے، خود بھی آپ، کوئی انسان سفر کر رہا ہے حرام کام کے لیے، تو اس کا سفر بھی حرام ہو گیا، وہ سفر میں بھی گناہ گار ہے۔ کوئی سفر کر رہا ہے انسان نیکی کے لیے، وہ سفر میں بھی نیکی ہے۔ آپ جب مسجد آتے ہیں چل کر، تو وہ قدم قدم پر نیکیاں، وہ وسائل ہیں، آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں، نیکیاں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے شریعت کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ 2 اچھائیوں کا، 2 برائیوں کا، اچھائی کا برائی کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے کہ 2 میں سے ایک چیز کو آپ نے لینا ہے اور ایک کو آپ نے چھوڑنا ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کو پھر اس چیز کو اپنانا پڑتا ہے کہ گہرائی کیا ہے، سمجھداری کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، اور دین کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ ان کے خداؤں کو برا بلا کہہ کر، جن کو یہ پوجتے ہیں ان کو گالیاں دے کر، برا بلا کہہ کر، ان کا عجز بیان کر کے، ہو سکتا ہے میرے نفس کو تسکین مل جائے، میں جیت جاؤں، مجھے اچھا لگے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں دین کا نقصان ہو رہا ہے، پلٹ کے اللہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے،
کہ اس سے بڑی میری اور کیا بدنصیبی ہوگی. اسی لیے بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انسان کیسا بھی ہو، گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا کام مت کرے انسان، کیونکہ ہم میں سے الحمدللہ آپ تقریباً سبھی داڑھی ہے، ایک حلیہ اسلامی ہے، تو آپ کو ہر دیکھنے والا اسلام کا نمائندہ سمجھتا ہے، آپ میں وہ اسلام ڈھونڈتا ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دین بدنام ہو، دین پر انگلی اٹھائی گئے. باقی اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، گناہوں سے بچا کر رکھے، محفوظ رکھے. ہو جاتے ہیں گناہ ہم سب سے، لیکن ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے دین پر آنچ آئے. میری ذات پر آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن دین میری وجہ سے بدنام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک قاعدہ بیان فرمایا، یہ حالات کے اعتبار سے ڈیپینڈ کرتا ہے. جس وقت پاور ہو آپ بیان کیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کنڈیشن میں تھے، بعض موقعوں پر بعض حالات کے اندر آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی مشرکین مکہ سے، ان کے بدماشوں سے، تو اس وقت اگر کوئی اس قسم کی بات کی جائے تو پلٹ کے وہ آسرا نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا، مومنوں کو بھی سمجھایا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی ایک فرمان ہے اس حوالے سے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دے سکتا ہے ڈائریکٹ؟ میں خود تو عام طور پہ، لیکن آج تو اللہ رحم فرمائے ایسے لوگ ہیں کہ وہ دیکھیں ہم نے اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دیتے ہیں، کھلم کھلا ڈائریکٹ ماں باپ کو. وہ آپ کو وجہ بھی بیان کر دیں گے، انہوں نے میرے ساتھ یوں کیا، انہوں نے. بھائی کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، حتیٰ کہ علم نے ذکر کیا اگر باپ اپنی اولاد کو قتل بھی کر دے جان بوجھ کر، تو ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے، معاف ہے، ایسا نہیں، بس اتنا ہے کہ اس سے بدلے میں قصاص نہیں لیا جائے گا. قصاص میں اس کو قتل نہیں کیا، یہ معنی نہیں ہے کہ اسے وہ گناہ نہیں ہے، قتل کر سکتا ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس کو کچھ نہیں کہا، ایسا نہیں ہے. بس قصاصاً بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ باپ ہے. اس کے لیے ان کے پاس دلائل ہیں. اہل نے جو یہ بہرحال ہے مسئلہ اختلافی، تو جب صحابہ نے کہا کون گالیاں دے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے تو پلٹ کر، اس نے کوئی پول تھوڑی نشاور کرنا ہے، اس نے بھی پلٹ کر جواب دینا ہے. تو اپنے ماں باپ کو جب سامنے والے سے گالیاں پڑوا دی اس نے، ذریعہ کون بنا، سبب کون بنا؟ یہ آدمی خود تو گیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دی ہیں. ذریعے نے، سبب نے، راستے نے وہ حکم اختیار کر لیا جو منزل کا اصل کام کا تھا. تو یہاں اس آیت میں وہی قاعدہ اور قانون تبلیغ کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. باقی یہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے ہر امت کے لیے ان کا کام. ہر گروہ، ہر قوم، ہر مذہب جو کر رہا ہے ان کے لیے وہ اچھا ہے. گائے کو پوج رہے ہیں، بندر کو پوج رہے ہیں، بہترین ہے. ان کے لیے بڑے بڑے عقل مند دنیا کے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ گائے کا پیشاب بھی پی رہے ہوتے ہیں. گائے کے پیشاب کو تبرکن سب جگہ چھڑپتے پھرتے ہیں، ہر کاروباری مال پہ. اور وہ ہمارے واقف ہیں، وہ انڈیا سے پہلے مال منگاتے تو کہہ رہے ہیں یار جب منگاؤ نا تو وہ اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی تھی. وہ پتہ کیا تو پتہ چلا جی وہ تبرک کے لیے گائے کا پیشاب چھڑک کے. ان کو پھر منع کیا، ایک دو دفعہ وہ مال کھلا تو اس کے اندر تھیلی کے اندر گائے کا پیشاب باندھ کے رکھا ہوا تھا، تبرک کے لیے، چھڑکا نہیں تھا لیکن رکھا ہوا تھا. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر گروہ، ہر فرقے، ہر مذہب کے لیے ان کا عمل خوبصورت ہوتا ہے، لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ان کو دلائل سے، بصیرت کے ساتھ ان کا عمل ان کو دکھاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ اس کے دلائل ہیں، سمجھ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. جو کافر ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اصل میں ذریعہ بنتا ہے، وجہ بنتا ہے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کے. جو تم کا اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ابھی فلسطین میں جو کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو، نہتے بچوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جانور بھی یہ تسلیم نہیں کرتا. جانور بھی شاید رحم کھا جائے، جو درندے جانور ہیں نا وہ بھی رحم کھا جائیں، لیکن یہ چیز ان کے نزدیک درست ہے، وہ صحیح ہے. ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل درست کر رہے ہیں، اپنے حساب سے وہ دلائل دے رہے ہیں اپنے زعم میں. کذالک زینا لکل امت عملہم. اور اگر یہ چیز ہو جائے کسی کے ساتھ کہ اس کا عمل اسے خوبصورت کر کے دکھا دیا جائے، اس کے لگے یہی ٹھیک ہے، یہ آدمی برباد ہو گیا. فمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ آدمی جس کا برا عمل اللہ نے اس کے لیے خوبصورت کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور وہ اس کو اچھا نیکی سمجھتا ہے، مر گیا یہ آدمی کے لیے واپس پلٹنا بہت مشکل ہے.
تو کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر ایک کے لیے ان کے لیے اعمال، وہ اپنے شرکاء کے لیے جان دینے کو، کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں، کیسے اس نے گستاخی کر دی ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگ کی، ہمارے پہنچی ہوئی شخصیت کی۔ ثم الی ربہم مرجعہم، بس اینڈ ہوگا پھر تمہارے پروردگار کی طرف سب کا مرجع ہے، سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، نبا دے گا ان تمام چیزوں کی جو لوگ یہ عمل کرتے تھے۔ اب وہ جو ہے نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، یا ان کے ایمان، اب اتنی اللہ نے بصائر بیان کی، اوپر بصائر کا تذکرہ، نصرف الآیات، تصریف آیات، اور آپ نے پڑھا بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس سے پہلے آپ اس صورت کے اندر مختلف انداز میں توحید کے دلائل پڑھتے ہوئے ہیں، مختلف انداز میں آگے بھی پڑھیں گے۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا کے رکھتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب یہ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، جہد ایمانیم، پختہ قسمیں، یہ جہد ایمانیم بڑی پکی قسمیں۔ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے نا مشرکین مکہ کے پاس، تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ نشانی سے مراد وہ اگلی آیت میں وضاحت آئے گی انشاءاللہ، اگلی سے اگلی میں اللہ ہمیں نشانی دکھائے۔ لولا انزل علی الملائکۃ نرى ربنا، فرشتے اتارے جائیں، ہم فرشتوں کو، اپنے رب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم ایمان لے آئیں گے۔ بڑی بڑی جب اینڈ آ جائے نا کہ اچھا اللہ ہے، فرشتے ہیں، نبی، وحی آتی ہے، ان کو لے آؤ سامنے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو آپ جواب پہلے دیجئے، انما الآیات عند اللہ، آیات صرف اور صرف یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور وما یشعرکم، تمہیں کس چیز نے شعور دیا ہے، کس چیز نے تمہیں یہ سمجھا دیا کہ انہا اذا جاءت، کہ جب یہ آیات آ جائیں گی، یہ نشانی آ جائیں گی، تو لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو طلب کر رہے ہیں نشانیاں، ایک ہوتا ہے کہ انسان سیکھنے کے لیے سوال کرتا ہے، ایک ہوتا ہے سوال زج کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، ہٹ دھرمی کے لیے۔ یہ سوال تفریح اور ہٹ دھرمی والا ہے، نہ ماننے والا ہے، یہ ماننے کے لیے نہیں ہے۔ ماننے والا ہوتا، جس نے ماننا ہوتا نشانیوں کے ذریعے سے، وہ بہت ساری نشانیاں، آیات، دلائل، وہ اس کے لیے کہا، اور جو ایمان لائے وہی نہیں دلائل سے لائے۔ جو قریش کے لوگ جو پہلے مومن نہیں تھے اور بعد میں وہ مسلمان بنے، وہ کون سے دلائل سے بنے؟ ان دلائل سے بنے۔ تو جس نے ماننا ہے اس کے لیے دلائل کافی ہیں، جس نے نہیں ماننا تو وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ پہ لا کے سورج چاند رکھ دو پھر بھی نہیں مانے گا۔ اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، اس سے اگلی آیت میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، جہاں پر اثر ہوتا ہے۔ اوپر میں نے ذکر کیا تھا نا، ان نگاہیں اور دل، یہ دلائل اثر کرتے ہیں دل پر جا کر، تو ہم دلوں کو پھر، دلوں کو مہر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ ان کے دلوں کو کیوں پھیر رہا ہے، ان کی نگاہوں کو دلائل سے کیوں پھیر رہا ہے؟ اس لیے کہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح یہ لوگ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، پہلی مرتبہ یہ کفر کے اندر بالکل ٹاپ پہ، چوٹی پر پہنچے، تو اس لیے ایمان سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی گناہوں میں سرخیل نہیں، فرنٹ پہ نہیں آنا چاہیے، گناہوں میں لیڈر نہیں بننا چاہیے، برے کاموں میں۔ یہ بڑی تباہی کا باعث ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے قوم ہوگی اور مر گیا آدمی، کیونکہ اس کا وہ جو لیڈر پن ہوگا نا، وہ جو چودھری پن ہوگا، وہ اس کو کبھی واپس نیچے نہیں آنے دے گا۔ اور انسان کو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ، یہ امامت اگر لیڈرشپ چاہیے نا تو اہل تقوی کی، کہ مجھے دیکھ کر لوگ نیکیاں کریں۔ میں نیکیوں میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ نیکیاں انسان کو اس قسم کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ مفتاح الخیر بنا دے، اللہ اس سے خیر کا چشمہ جاری کر دے، اور اس کو دیکھ کر اس کے بعد اس کے پیچھے لوگ چلنے والے ہوں، وہ نیکی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برائی کے معاملے میں، آدم کا جو اول بیٹا تھا، آدم علیہ السلام کا، جس نے پہلا قتل کیا تھا، میں نے اس کی وضاحت کی تھی آپ کو جب چھٹے پارے میں آیت آئی تھی، کہ اس کے بعد جو بھی قتل ہوگا زمین پر، اس کا ایک گناہ کا حصہ اس کے سر لادا جائے گا۔ اس نے قابیل نے قتل کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو سکھایا تھا قتل کرنے کا طریقہ، ایجاد کرنے والا وہ تھا، لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ۔ انسان کو اس طرح جب یہ آگے آئے نا، انہوں نے ہٹ دھرمی میں پہلے اب ان کو دیکھ کر
انہوں نے کہاں کہاں پروپیگنڈا نہیں کیا، باہر ادھر ادھر ہر ایک کو کوشش کی کہ نفرت ہو اسلام سے، دین سے، خود تو پیچھے ہٹے لیکن ساتھ میں وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن یہ خود ہٹ دھرمی میں فرنٹ پر آئے، خود انہوں نے لیڈرشپ لی، خود قیادت لی، اللہ کی مخالفت کی، اللہ نے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ان کو بھٹکنے دیا جہاں اپنی سرکشی میں، اللہ کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، جس گھاٹی میں جائیں، جدھر چاہیں بھٹکتے رہیں۔ تو وہ جو نشانیاں تھی جس کا انہوں نے کہا اللہ اگر نشانیاں لے آئے دکھا دے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے، تو اس آیت پر ہم انشاءاللہ اس آیت کے اختتام پر سبق کا اختتام کر دیں گے کہ اگر ہم وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، نازل کر دیتے ان کی طرف فرشتوں کو، جیسے ان کا مطالبہ ہے فرشتے آ جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردہ زندہ ہو کر ان سے گفتگو کرے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مردے قبر سے اٹھ کر آ کر ان کو کہیں، فرشتے آسمان سے اتر ان کو کہیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیں، اٹھا کر رکھ دیں ان کے سامنے ہر چیز، قبلاً سامنے ان کے، دنیا کی دو مفہوم ہے اس کے، کل شعین کے، ہر چیز دنیا کی ان کے سامنے آ کر کہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ ہر وہ چیز جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے قصور کیوں نہیں ہے، محلات کیوں نہیں ہے آپ کے لیے، چشمے کیوں نہیں ہیں آپ کے، باغات آپ بادشاہوں والے انداز میں کیوں نہیں ہے، 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، 19 پارے میں سورہ فرقان میں جو جو ان کے مطالبات تھے وہ اللہ نے ذکر کیے کہ یہ کہتے ہیں یہ نشانیاں، یہ نشان، وہ اللہ دکھا دے، فرشتے آ جائیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، ہر چیز دنیا کی ان کے لیے سامنے آ جائے، مردے اٹھ کر ان کو کہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر کہیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے کے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا اس نشانی کو طلب کرنا ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک ہٹ دھرمی کا سوال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے نشانی دی کیوں نہیں، اس کو آپ پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ مائدہ کے آخر میں جب انہوں نے تقاضا کیا تھا اصحاب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم پر کوئی اللہ آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان نازل کر دے، ہم اس میں بیٹھ کے سکون سے کھائیں، بڑا عجیب مطالبہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ معجزہ بھی ہوتا ہے نا تو سبب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارو گے تو سمندر سے راستہ بنے گا، ویسے ہی بن جاتا، اسباب معجزات کے نہیں اسباب ہوتے ہیں، تو بغیر سبب کے اس طرح سے کوئی انہونی، اور انہوں نے کیا تھا نا قوم سمود نے، اونٹنی آ جائے، آ گئی، جب اللہ کی طرف سے نشانی آ جائے تو اللہ نے اس میں ذکر کیا سورہ مائدہ میں کہ اگر یہ اللہ نے قال اللہ انی منزل علیکم، یہ دسترخوان نازل کرنے کو مسئلے کی بات تھوڑی ہے، ہو جائے گا، لیکن ابھی ہم دنیا میں مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چیزوں کی تک و دو میں لگے رہتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مخالفتیں بھی، نافرمانیاں بھی، مینیج ہوتا رہتا ہے، اسی لیے ہمارے جو تھکاوٹیں ہیں، تک و دو ہے، پریشانیاں ہیں، ہم اور غم ہیں، اولاد کا غم، گھر کے مسائل، جھگڑے، یہ وہ، یہ ہماری جو گناہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ پریشانیاں، نماز روزہ، اللہ درگزر کرتا جاتا ہے، یہ سب کفارات ہیں، حدیث میں جو بیان ہوا ہے سیدنا حذیفہ بن یمان کی۔ لیکن اگر مفت میں سب کچھ ایزی بیٹھے، آپ کو بیٹھے بیٹھے کھانے پینے کو، بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے نا، تو ذمہ داری عبادت کی اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نازل تو کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، کسی نے ایک بھی نافرمانی کی، تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو پورے جہان میں نے کسی کو عذاب نہیں دیا، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت کا تقاضا کر رہے ہیں، مل جائے گی، ملی نہیں ملی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں کیا، اور مفسرین نے اپنی اپنی آراء ذکر کی، امام کثیر نے ذکر کیا کہ کوئی اس کا تذکرہ نہیں، ہمیں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے کوئی تذکرہ ملتا نہیں ہے تاریخ میں کہ کوئی اس طرح کا دسترخوان اللہ کی طرف سے وہ سجا سجایا کھانا آسمان سے ڈائریکٹ اترا ہو۔ تو یہ نشانیاں آ جانے کے بعد قوم سمود کی نشانی آئی تھی، اونٹنی، انہوں نے قتل کر دیا، جیسے ہی قتل کیا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا ان کو تہس نہس کر کے ختم کر کے ملیہ میٹ کر دیا۔ نشانی آ جانے کے بعد پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے، گنجائش ہے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں رہے، پھر 8 سال مدینہ میں رہے، 19 سال کا عرصہ ہے، پھر مکہ فتح ہوا جا کے، پھر جس ہٹ دھرم آدمی کو مارنا تھا، بیچ میں جو جو جنگوں میں مارے گئے وہ الگ تھے،
ڈھیل ملتی گئی نا، وقت ملتا گیا. یہ اگر نشانی جو تقاضا کر رہے تھے آ جاتی، پھر یہ ڈھیل ختم ہو جاتی. مان لو مانو، نہیں مانا ختم. یہ اللہ کی مشیت کے خلاف تھا. اسی لیے اللہ نے انسان کا جو ہے نا، اللہ حلیم ہے. وہ تو انسان تو اپنی تباہی بربادی کو مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں کر رہا. اس کے ساتھ اس کا حلم ہے، اس کی ہمارے ساتھ یہ رحمت والا معاملہ ہے. اور ان کم بختوں کے مشرکین کے ساتھ بھی یہ رحمت والا معاملہ ہے کہ ان کو بھی فوراً تباہ و برباد نہیں کیا. تو ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لاتے الا ان یشاء اللہ، اگر یہ اللہ چاہتا. کچھ لوگ بعد میں ایمان لے آئے مشرکین میں سے، بہت سے جو اللہ کے نبی سنگے جو صحابی بنے. وجہ کیا ہے ان سب کے پیچھے؟ ولکن اکثرهم یجہلون، ان کی اکثریت جاہل ہے، ان کی اکثریت میں جہالت پائی جاتی ہے. علم کی بصیرت سے انسان جب سمجھداری کی بات کرے، دنیاوی علم بھی ہو نا، وہ بھی انسان کو اللہ تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے. وہ کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی چیز ہو نا، وہ کم از کم انسان کے ذہن کو کھولتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے. اور یہ بصیرت اگر انسان کے اندر ہو تو انسان سیکھ ہی جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے اپنے آپ سے سب سے پہلے وہ جہالت دور کرے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے. اللہ کی معرفت، توحید، ایمان، اللہ سے تعلق، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی عبادت، یہ سب سے بڑا علم ہے جو انسان کی آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے. اللہ ہمیں علم عطا فرما دے. وقت بھی پورا ہو گیا اور یہ مضمون چل ہی رہا ہے، گفتگو سے ریلیٹڈ ہی آگے، لیکن یہ ایک جو انداز تھا گفتگو کا، جو ایک زاویہ تھا، وہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ اگلی آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. خیر بھلائی اس کا خالق پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، برائی اور شر اس کا خالق بھی اللہ ہے. میں سود کیوں نہیں لے رہا؟ مفت میں بیٹھے بیٹھے پیسے ہیں، 21% بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گا. آپ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، آپ نہیں رکھ رہے. کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ موج مستی، یہ حرام کی کمائی کل اللہ کے ہاں پکڑے. آخرت میں جو رب تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے، جو بندوں کے درمیان وہ فیصلے فرمائے گا، وہ بھی بالکل انصاف پر مبنی ہوں گے. تو آپ کے رب کی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں، جو بعض اوقات آپ کی اور میری خواہشات کو روک دیتی ہے، کیونکہ میری اور آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاشرے کا نقصان ہے.